السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فلما دخلوا علی یوسف سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب داخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا اور کہا تم داخل ہو مصر میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن کے ساتھ، ورفع ابویہ اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، وخروا لہ اور وہ گر گئے اس کے لیے، سجداً سجدے میں، وقالا اور اس نے کہا، یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا یہ، تعویل رؤیا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل اس سے پہلے، قد جعلھا اس کو کر دیا، ربی میرے رب نے، حقاً سچا، وقد احسن بی اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر، اذ اخرجنی جب مجھے نکالا، من السجن قید خانے سے، وجاء بکم اور لے آیا تم سب کو، من البدوی گاؤں سے، من بعد اس کے بعد سے، ان نزغ کہ جھگڑا ڈال دیا، الشیطان شیطان نے، بینی و بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں، ان ربی بے شک میرا رب، لطیف عمدہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء جس کے لیے چاہے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مدت دراز کے بچھڑے ہوئے لخت جگر کو ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ عزت اور احترام، امن اور حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں، جہاں مصر کے دارالسلطنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام خاندان چلے، شاہی سواریوں میں بٹھا کر ان کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اونچی جگہ پر بٹھایا، تخت پر۔ تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور اس صورت کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان نے بھی یہی عمل کیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ اے ابا جان، لیجئے میرے اس خواب کی تعبیر۔ یہ ہیں وہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے اور اس کا انجام بھی ظاہر ہو گیا۔ تو یہ ایک بات یہاں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو کچھ بھی یہ بیان ہوا ہے، یہ گزشتہ واقعہ کی حکایت ہے، یہ اسلامی احکام کی تشریح نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ جائز رہا، لیکن ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کو مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ اب ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے سامنے جو اپنی کارگزاری بیان کی وہ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام کو
جو اتنی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ تو دیکھیں نا کہ کتنی مشکلات کے بعد رفعتیں مل رہی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ اپنے والدین کو سنایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا اور یوں اللہ نے میری حفاظت فرمائی اور کیسے میں یہاں مصر کا بادشاہ بنا، تو یہ ساری کی ساری باتیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور وہی ہر چیز کی حکمت کو اور مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ 40 سال گزرے اور قسم قسم کے واقعات پیش آئے جن کی حکمتیں اور مصلحتیں صرف اللہ ہی کو ہی تو معلوم ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک رہے، نہایت خوشحالی اور راحت اور عشرت کے ساتھ۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ ان کے جسد کو شام کی مقدس زمین میں ان کے باپ اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو یوسف علیہ السلام ان کی وصیت کے مطابق ایک تابوت میں ان کے جسد مبارک کو رکھ کر شام لے گئے اور دفن سے فارغ ہو کر مصر واپس تشریف لائے۔ ربی قد آتیتنی، اے میرے رب، قد آتیتنی، تو نے مجھے عطا کیا، من الملکی، ملک سے، وعلمتنی، اور مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر سے، فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، توفنی، مجھے اٹھا لیں، مسلماً، فرما برداری کی حالت میں، والحقنی، اور مجھے ملا دے، بالصالحین، صالح نیک بندوں کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ خاص طور پر یہ قابل نظر ہے کہ کتنے ہی اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں وہ جتنے بھی درجات عالیہ دنیا اور آخرت میں ان کو نصیب ہوں، وہ کسی وقت بھی ان پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار بھی رہتی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اس دعا میں یہ تمنا ہرگز نہیں ہے کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں، میری جلدی موت آ جائے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب بھی مقررہ وقت پر میری موت آئے تو موت دین اسلام پر آئے اور صالحین کے ساتھ یا اللہ مجھے ملا دینا۔ بہرحال یہ موت کی دعا نہیں ہے بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، کیونکہ حسن خاتمہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے، اور جس کا حسن خاتمہ ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی یہ سعادت نصیب فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہمارا بھی خاتمہ حسن خاتمہ فرمائیں، اور اللہ ہمیں بھی اپنے صالحین بندوں کے ساتھ شامل فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔